السلام علیکم، میں ہوں عمار مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ عمار۔ اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی، کہ اپنے حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم۔ جنرل پرویز مشرف نے مسلح افواج کے تعاون سے 21 اکتوبر 1999 کو میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر کے چیف ایگزیکٹو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا عہدہ سنبھالا۔ بعد میں صدر جسٹس ریٹائر محمد رفیق تارڑ کو ایوان صدر سے بنیکال باہر کیا اور خود صدر پاکستان بن گئے۔ جناب رفیق تارڑ کو بزور قوت عہد صدارت سے الگ کیا گیا تھا۔ وہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ انہوں نے اپنے عہدے سے کبھی استعفیٰ نہیں دیا۔ بعد میں بھی کئی مواقع پر جناب تارڑ صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ میں اب بھی آئینی صدر ہوں۔ بہرحال پاکستان میں جرنیلی قوت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ فوجی جرنیل دستور پاکستان کا مذاق اڑاتے آئے ہیں اور ہماری سیاسی تاریخ فوجی آمریتوں سے بھری پڑی ہے۔ 12 اکتوبر 1999 کو جب جنرل پرویز مشرف نے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا تو ہنگامی حالات کے تحت حاصل کردہ اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے دستور کا عبوری حکم نمبر 1 برائے 1999 بھی جاری کیا گیا۔ اس کے مطابق سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا کسی دوسری عدالت کو چیف ایگزیکٹو یا ان کے اختیارات کے تحت مقرر کردہ کسی فرد کے احکامات کے خلاف کوئی حکم جاری کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ نیز ہائی کورٹ، ٹریبیونل یا اور کوئی اتھارٹی ہنگامی حالات کے خلاف یا دیگر احکامات کے خلاف سماعت نہیں کرے گی، اور نہ ہی چیف ایگزیکٹو اور اس کے مقرر کردہ نمائندے کے کسی حکم کو کسی عدالت میں چیلنج کیا جا سکے گا۔ اس سلسلے میں چیف ایگزیکٹو نے جب پاکستان کے حکمران کا عہدہ سنبھالا تو انہیں کہا گیا تھا کہ وہ عدالت عظمیٰ کے فاضل جج صاحبان سے نیا حلف لینے کا حکم جاری کریں۔ اس مقصد کے لیے جنرل پرویز مشرف جسٹس سعید الزمان صدیقی کی رہائش گاہ پر بھی گئے، مگر صدیقی صاحب نے صاف انکار کر دیا اور وہ دستور پاکستان کو چھوڑ کر کسی اور حکم نامے یعنی PCO کے تحت حلف نہیں اٹھائیں گے۔ چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی اور بعض دیگر جج صاحبان PCO کے تحت حلف اٹھانے کے بجائے اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے اور اس طرح فوجی آمری کے آگے نہ جھکنے پر عدلیہ کی تاریخ میں روشن نام بن گئے۔ جسٹس ارشاد خان نے نئے چیف جسٹس کے طور پر PCO نمبر 1 کے تحت حلف اٹھایا اور 106 میں سے 14 کے علاوہ عدالت عالیہ کے باقی ججوں نے PCO کے تحت حلف اٹھا لیا۔ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کے لیے فوجی تعمیر نو بیورو کا ادارہ قائم کیا، جس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل تنویر نقوی کو بنایا گیا۔ تنویر نقوی کے بعد جناب دانیال عزیز اس ادارے کے چیئرمین بنے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت پاکستان نے ملک میں جمہوری اقتدار کو بحال کرنے کے لیے نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں 13 دسمبر 2000 کو ملک کے 18 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں 6000 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے۔ اس سے قبل 14 اگست 2000 کو مقامی حکومت کے نظام نو کا اجرا کیا گیا۔ 12 اگست 2001 کو پولیس ایکٹ 1881 میں ترمیم کرتے ہوئے نیا ترمیمی حکم جاری کیا، جس کے تحت ضلعی پولیس کا سربراہ ضلعی سپرنٹنڈنٹ ہوگا، جو ضلعی ناظم کے ماتحت ہوگا۔ تاہم ضلعی ناظم کی طرف سے غیر قانونی یا مخصوص مقاصد کے لیے حکم ملنے پر سپرنٹنڈنٹ پولیس ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی سے رابطہ کرے گا۔ کسی سیاسی جماعت کا رکن نہ دہندہ ٹیکس چور کارروائی کی صورت میں ملازمت سے برطرف یا جبری ریٹائر ہونے والا شخص اس کمیشن کا رکن نہیں بن سکتا۔ کرپٹ عناصر کا محاسبہ کرنے اور قومی دولت لوٹنے والوں کا کڑا احتساب کرنے کے لیے جنرل پرویز مشرف نے 16 دسمبر 1999 کو قومی احتساب بیورو کا قیام عمل میں لانے کے لیے آرڈیننس جاری کیا۔ 31 جنوری 2000 کو قومی احتساب ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی۔ اس کے تحت کسی شخص پر بدعنوانی کی فرد جرم کو ثابت کرنا حکومت کا نہیں بلکہ یہ ملزم کا حق تھا کہ وہ خود کو بے گناہ ثابت کرے۔ احتساب بیورو کو یہ اختیار پہلے ہی سے حاصل تھا کہ وہ کسی بھی شخص کو بغیر فرد جرم عائد کیے 90 دن تک اپنی حراست میں لے سکتا ہے۔ عرصہ دراز سے عوام اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ سقوط ڈھاکہ سانحہ مشرقی پاکستان کے سلسلے میں قائم کیے گئے تحقیقاتی کمیشن حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے، تاکہ عوام کو پاکستان ٹوٹنے کے اصل حقائق و اسباب کے بارے میں علم ہو سکے۔ اس سے پہلے کوئی سول یا فوجی حکومت اس کمیشن کی رپورٹ منظر عام پر نہ لا سکے۔ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے فوراً بعد اس رپورٹ کو اشاعت کا وعدہ کیا۔ 30 دسمبر 2000 کو حمود الرحمان ایکشن رپورٹ جاری کر دی گئی، جس کے مطابق سانحہ مشرقی پاکستان کا سبق محض فوج نہ تھی بلکہ اس کے سیاسی، بین الاقوامی اور اخلاقی محرکات بھی تھے، مگر مشرقی پاکستان میں شکست کی بنیادی ذمہ داری اس وقت کی نااہل اور بدعنوان فوجی قیادت تھی۔
جو شراب و کباب، شباب اور مال و زر کی ہوس کا شکار تھیں اور کٹھن مرحلے پر صحیح فیصلہ کرنے اور اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی سے قاصر ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ مشرقی کمانڈ کے کمانڈر جنرل ریٹائر اے کے نیازی مشرقی پاکستان میں ان حالات کے ذمہ دار ہیں جس کے نتیجے میں فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ 675 صفحات اور 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسے عوام کے کیبنٹ ڈویژن کی لائبریری میں رکھ دیا گیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے مسند اقتدار سنبھالی تو ان کے ابتدائی ایجنڈے ہی سے ظاہر ہونے لگا تھا کہ وہ سیکولرزم کے فروغ کے لیے فعال اور سرگرم عمل ہیں۔ لہٰذا جنرل پرویز مشرف کے اعلان کردہ ایجنڈے نے ان تمام لادین قوتوں کو نہ صرف یہ اطمینان بخشا بلکہ ان کی حمایت کی شے پا کر ان سے جلد از جلد عملی اقدامات کرنے کی درخواست بھی کی گئی۔ ان کی ابتدائی کابینہ کے ارکان کی اکثریت NGOs ہولڈرز کی تھی۔ اپنے مخصوص لادینی ایجنڈے کی تکمیل کے سلسلے میں صدر پرویز مشرف نے 15 مئی 2004 کو اسلام آباد میں انسانی حقوق کے حوالے سے منعقد سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حدود آرڈیننس اور توہین رسالت ایکٹ پر نظر ثانی ہونی چاہیے تاکہ اس کا غلط استعمال روکا جا سکے۔ صدر پرویز مشرف کے رویوں اور اعلانات سے اس تاثر کو بھی مزید تقویت ملی کہ وہ پاکستان کو اتاترک جیسے نظریات کی حامل ریاست بنانا چاہتے تھے۔ دینی مدارس پر کنٹرول، نصاب سے قرآنی آیات، احادیث، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت صحابہ اور نظریہ پاکستان کا اخراج، میڈیا کی بے مہار آزادی، مذہبی جماعتوں کے خلاف ظالمانہ طرز عمل، مذہبی جماعتوں اور ان کے قائدین کے خلاف اعلانیہ اظہار نفرت سے لے کر حدود آرڈیننس اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹ تک کے معاملات جن ترجیحی بنیادوں پر ہدف بنائے جا رہے تھے وہ انتہائی تشویشناک تھے۔ 30 اپریل سن 2000 کو صدر مشرف نے اپنے عہدے کی مدت میں 5 سال کی توسیع کے لیے ریفرنڈم کروایا اور اس میں پوچھا جانے والا سوال یہ تھا کہ فیصلہ آپ کا، مقامی حکومت کے نظام کی بقا، جمہوریت کا قیام، اصلاحات کے استحکام اور تسلسل، فرقہ واریت اور انتہا پسندی کے خاتمے اور قائد اعظم کا تصور کی تکمیل کے لیے کیا آپ صدر جنرل پرویز مشرف کو آئندہ 5 سال کے لیے صدر پاکستان لانا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے جسٹس رے محمد رفیق تارڑ جون 2001 تک صدر مملکت رہے۔ 20 جون 2001 کو مشرف نے خود کو صدر پاکستان مقرر کیا۔ انہوں نے یہ عہدہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے آگرہ جانے سے چند روز قبل سنبھالا۔ صدر مشرف سن 2000 کے ایک متنازع صدارتی ریفرنڈم کے ذریعے سے صدر منتخب ہوئے تھے، تاہم 2002 میں ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آنے والے حزب مخالف نے انہیں صدر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس پر صدر مشرف نے 31 دسمبر 2003 کو 17ویں دستوری ترمیم کے بل کی توثیق کی، جس کا مقصد صدر مشرف کو آئندہ 5 سال کی مدت کے لیے صدر منتخب ہونے کے لیے سینٹ، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں سے اعتماد کا ووٹ لینا تھا، جس کی منظوری پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے 2/3 سے زائد اکثریت سے دے دی۔ چونکہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی اتحادی جماعت متحدہ مجلس عمل نے اس سلسلے میں بھرپور تعاون کیا تھا۔ بعد میں 1 جنوری 2004 کو مشرف نے چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل انتخابی ادارے سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ اس طرح دستور پاکستان کے آرٹیکل 48(8) کے مطابق وہ صدر پاکستان منتخب ہو گئے۔ 31 جنوری 2004 کو پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو وزیر اعظم کے مشیر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ کام ان کے دوسرے ممالک کو ایٹمی ٹیکنالوجی منتقل کرنے میں ملوث ہونے کے الزامات کی بنا پر کیا گیا۔ اس سے اگلے روز ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تسلیم کیا کہ انہوں نے شمالی کوریا اور لیبیا کو ایٹمی ٹیکنالوجی منتقل کی تھی۔ بعد ازاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر پابندیاں لگا کر انہیں نظر بند رکھا گیا۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ 16 جولائی 2004 کو وفاقی حکومت نے قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا جس کا مقصد سیاستدانوں کو اس قابل بنانا تھا کہ وہ ایک ہی وقت میں حکومتی اور جماعتی دونوں عہدے اپنے پاس رکھ سکیں۔ بل قواعد کو معطل کر کے پیش کیا گیا جس پر حزب اختلاف نے شدید احتجاج کرتے ہوئے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ 19 جولائی 2004 کو قومی اسمبلی اور 20 جولائی 2004 کو سینٹ نے بھی اس بل کو منظوری دے دی۔ 2004 کے وسط میں صدر مشرف نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے وولر بیراج اور کشن گنگا پاور پروجیکٹ جموں کشمیر میں دریائے چناب پر بھارت کی طرف سے تعمیر کیا جانے والا بگلی ہار ڈیم، سیاچین گلیشیئر، گرداسپور اور فیروزپور کی حیثیت کے مسائل، اقلیتوں کے حقوق کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ 5 دسمبر 2006 کو صدر مشرف نے مسئلہ کشمیر کے عبوری حل کے لیے
4 مراحل پر مشتمل امور پیش کیے، جن میں کہا گیا کہ کشمیر کی سرحدیں وہی رہیں گی جو پہلے ہیں، مگر علاقے کے لوگ ایک دوسرے کی طرف آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ علاقے کو اپنی داخلی حکومت بنانے کا حق یا خود مختاری حاصل ہوگی، مگر مکمل آزادی نہیں۔ علاقے سے وقفے وقفے سے فوجیں نکالی جائیں گی اور آخر میں پاکستان، بھارت اور کشمیر کے نمائندوں پر مشتمل نگہداشت کے لیے مشترکہ طریقہ کار وضع کیا جائے گا۔ صدر پرویز مشرف نے 14 مئی 2004 کو میراتھن دوڑ کے انعقاد لاہور کے موقع پر اسے روشن خیال سے تعبیر کیا۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں خواتین کی نمائندگی میں اضافہ کرتے ہوئے ان کی نشستوں میں اضافہ کر دیا۔ صدر پرویز مشرف کے دور میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے امیدواروں کو گریجویٹ ہونا لازمی قرار دیا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت نے مولانا عبدالعزیز غازی، مولانا عبدالرشید غازی کے والد محترم مولانا عبداللہ کو لال مسجد کی اسلام آباد کا پہلا خطیب مقرر کیا گیا۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت میں لال مسجد کا نام پہلی مرتبہ اس وقت نمایاں طور پر سامنے آیا جب اسلام آباد میں اسے تحریک ختم نبوت کا مرکز قرار دیا گیا۔ 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ میں بھی لال مسجد نے اہم کردار ادا کیا۔ مولانا عبدالرشید پہلی مرتبہ منظر عام پر سال 2001 میں آئے جب ملک کی مذہبی جماعتوں نے امریکی جارحیت کے خلاف افغانستان کے دفاع کے لیے ایک تنظیم کا اعلان کیا۔ عبدالرشید غازی اس تنظیم کے مرکزی قائد پائے۔ 2004 میں مشرف نے قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن کروایا تو عبدالرشید غازی نے لال مسجد کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اس کی شدید مخالفت کی۔ اسلام آباد میں جامعہ حفصہ کی طالبات پر مشتمل برقع پوش گروہ نے 20 جنوری 2007 کو اسلام کے نام پر بچوں کی لائبریری پر قبضہ کر لیا۔ 26، 27 اور 28 مارچ 2007 کو ان طالبات نے آپارہ مارکیٹ میں ویڈیو شاپس کو بند کروایا۔ اس پر پرویز مشرف نے ان طالبات اور لال مسجد کے علماء کے خلاف آپریشن کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ آپریشن سائلنس کے نام سے 13 جولائی 2007 کو علاقے کا محاصرہ کر کے کارروائی کا آغاز کیا۔ یہ آپریشن 8 روز تک جاری رہا۔ آپریشن میں لال مسجد کے نائب خطیب عبدالرشید غازی اپنی والدہ اور دیگر رفقا سمیت لقمہ اجل بن گئے، جبکہ ایک کیپٹن سمیت 15 سیکورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے۔ مولانا عبدالعزیز کو گرفتار کر لیا گیا۔ 3 نومبر 2007 کو صدر مشرف نے ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کیا۔ اس ایمرجنسی کے تحت دستور پاکستان کو معطل کر دیا گیا اور عبوری آئینی حکم کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ صدر مشرف کے ایمرجنسی کے اعلان کے بعد عدالت عالیہ کے 8 رکنی بینچ نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی قیادت میں اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دے دیا اور اعلیٰ عدلیہ کے تمام ججز سے کہا کہ وہ نئے پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھائیں۔ اس پر حکومت نے چیف افتخار چودھری سمیت 7 ججوں کو معطل کر دیا اور جسٹس عبدالحمید دوگر نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان حلف اٹھا لیا۔ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف کی عائد کردہ ایمرجنسی کو نو منتخب سویلین صدر جنرل پرویز مشرف 15 دسمبر 2007 کو ایک صدارتی فرمان کے اجرا سے ہٹا دیا اور دستور پاکستان کو بحال کر دیا۔ دستور کی دفعات 41، 193، 208 اور 270 میں رد و بدل کیا گیا۔ ان ترامیم کے 2 بنیادی مقاصد تھے: ایک، ان تمام آئینی رکاوٹوں کو دور کرنا جو صدر مشرف کی اہلیت کے لیے چیلنج بن سکتی تھیں، اور دوسری، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے ان ججوں کو باہر نکالنا جنہوں نے صدارتی عبوری حکم پر حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ دراصل مشرف چیف جسٹس افتخار چودھری کو اپنے زیر اثر لانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے صدر کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے چیف جسٹس کو معطل کر دیا گیا۔ مشرف نے اس اقدامات کی وجہ سے تمام وکلاء برادری سراپا احتجاج بن گئی۔ عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ مئی تک وکلاء اور سیاسی جماعتوں کا احتجاج ایک متحدہ تحریک کی شکل اختیار کر گیا اور مشرف کی بطور آرمی چیف عہدۂ مدت کو بھی عدالتوں میں چیلنج کر دیا گیا۔ 30 جولائی 2007 کو سپریم کورٹ نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کر دیا۔ 28 نومبر 2007 پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم ترین دن ثابت ہوا۔ جنرل مشرف دوسرے جرنیل تھے جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے فوج کی کمان دوسرے جرنیل کے سپرد کی۔ اس سے پہلے یہ کام ایوب نے کیا تھا۔ بہرحال 2008 کے الیکشن کا نتیجہ جنرل مشرف کی امیدوں کے بالکل الٹ نکلا۔ ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون 2 بڑی جماعتوں کے طور پر ابھر کر سامنے آئی اور انہوں نے مخلوط حکومت قائم کر لی۔ 7 اگست 2008 کو حکمران اتحاد کی قیادت نے صدر مشرف کے مواخذے پر اتفاق کر لیا۔ صدر مشرف کے خلاف ایک چارج شیٹ بھی تیار کر لی گئی۔ صدر مشرف کے پاس 3 راستے تھے: اول یہ کہ وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں، دوم یہ کہ مواخذے کی تحریک کا مقابلہ کریں اور اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا دفاع کریں، سوم یہ کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ آخر کار صدر مشرف نے 18 اگست 2008 کو قوم سے اپنے آخری خطاب کے دوران مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ اس طرح صدر مشرف کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔
17 दिसंबर 2019 को अदालत उस्मा ने मुशर्रफ को आइन के साथ गद्दारी करने पर सजाए मौत का हुक्म सुनाया, जिससे फौज में बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। अभी तक इस सजा पर अमल दरामद नहीं हो सका। शायर ने क्या खूब कहा है, दावा जो करता था गुलिस्तान की हिफाजत का, दावा जो करता था गुलिस्तान की हिफाजत का, उसने तो हर शाखे चमन को नोच रखा है।